السلام علیکم معزز ناظرین، رقیہ صدر بخاری ہاتھ کے آئینے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم جناب شہزاد چودھری صاحب معروف کالم نگار اور چیئرمین پاکستان فیڈرل یونین آف کالمسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اہم معینات شخصیت ماہر دست شناس جناب غلام مرتضیٰ صاحب موجود ہیں، جو کہ شہزاد چودھری صاحب کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالیں گے۔ آپ کو تحریک ٹی وی کے پروگرام ہاتھ کے آئینے ہر ہفتے ملا کریں گے۔ جی سر۔ جی چودھری صاحب کا ہاتھ کافی فورسفل ہاتھ ہے جی۔ چودھری صاحب کی پرسنالٹی، سب سے پہلے چودھری صاحب کی ہم پرسنالٹی کا ذکر کریں گے کہ چودھری صاحب کے مین پرسنالٹی ٹریٹس اور ان کے وہ قد و قال وہ کیا ہیں، اس کے بعد ان کے کچھ لائف ایونٹس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ چودھری صاحب بنیادی طور پہ انٹیوٹیو ہے، اگر ان کی پرسنالٹی کو بیان کیا جائے تو یہ انٹیوٹیو ہے اور امپلسو ہے، کریٹیو ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، امیجینیٹو اور آرٹسٹک کوالٹیز بھی چودھری صاحب میں ہیں، فلاسفیکل ذہن بھی ان کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ رسکی ہیں، رسک ٹیکر ہیں، انوویٹیو ہیں اور پارٹیسپینٹ ہے۔ ملٹی ٹاسکنگ بھی ان کی پرسنالٹی کا ایک حصہ ہے اور موڈ ویریشن بھی۔ اگر ہم ان کے رول اور سکل کی بات کریں، وچ از دی بیسک رول اینڈ سکل ہی گاٹ، تو وہ ہے کوآرڈینیشن اینڈ مینجمنٹ۔ ایڈوائس ان کے لیے یہ ہے کہ اپنی امپلسونیس کو تھوڑا سا وہ چیک کریں، کنٹرول کریں۔ اس کے بعد ان کا جو مینجمنٹ کا سٹائل ہے وہ پارٹیسپیٹیو ہے۔ ورک ویلیوز یہ جو پریفر کرتے ہیں کہ آپ میرے یہ کام میں یا میرے ورک پلیس پہ ہوں، ان میں کنٹرول، کمانڈ، اتھارٹی اور موبلٹی ہے جی۔ اس کے بعد ان کی سنگل پرسنالٹی اسٹیٹمنٹ جن کو ایک جملے میں بیان کیا جا سکتا ہے وہ ہے آئی نو مائی ویز اینڈ واٹ ٹو ڈو۔ ان کے جو پروفیشنز ہیں وہ پبلک ڈیلنگ، مینجمنٹ اور سوشل سکلز کے گرد گھومتے ہیں۔ اگر بگ 5 ماڈل آف پرسنالٹی ٹریٹ کو کے تناظر میں ہم ان کا ہاتھ دیکھیں تو ان کا ہاتھ اوپننس ہے، اوپننس ٹو ایکسپیرینس، اور ایسے لوگ ہمیشہ یہ نئی نئی چیزوں اور ورائٹی اور انوویشن کی طرف یہ رہتے ہیں۔ ریپیٹیٹو قسم کے کام آپ کے کریٹیو ٹیلنٹ کو اس کو کل کرتے ہیں، ایک ہی طرح کے ڈیلی کام رپیٹ کرنا، اس سے اگر آپ بچیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ کے لائف ایونٹس کو دیکھیں تو کچھ چیلنجز ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک تو ہے 22 کے قریب، 22 سے لے کے 28 تک کوئی 3 چیلنجز آپ کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ اسٹیبلٹی آپ کے ہاتھ میں آتی ہے اور پھر آپ کے 40 اور 41 کے قریب کچھ چیلنجز آپ کی زندگی میں دوبارہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہاں سے آگے 42 میں آپ کے ہاتھ میں کوئی ایکسپینشن ہوتی نظر آتی ہے، آپ کا سرکل آپ کا بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، آپ کا جو دائرہ آپ کا ہے نیٹ ورکنگ اس میں کافی وسعت نظر آتی ہے، اور یہاں سے میں کہوں گا کہ آپ کی تقریباً ڈویژن ہو رہی ہے، یعنی آپ 2 ڈائریکشن میں اپنی توانائی اور انرجی کو آپ ڈسچارج کرتے نظر آئے ہیں۔ اگر آپ ان کے ہاتھ کی طرف دیکھیں تو یہاں آ کے ان کی لائف لائن سے ایک لائن ان کی باہر نکل کے ان کی فیٹ لائن میں یہ آ رہی ہے، اور بالکل اسی موقع پہ تھوڑی سی سوئنگ ان کی فیٹ لائن میں بھی ہے۔ یہ وہ ٹائم ہے کہ یہ اپنا سرکل اور اپنا جو بھی ان کا نیٹ ورک ہے ان میں وسعت لا رہے ہیں، اور آگے چل کر یہ مجھے انٹرنیشنل لیول تک جاتی نظر آتی ہے ایکسپینشن۔ 50 کے قریب آ کے کچھ بنیادی چیزیں آپ کی زندگی میں تبدیل ہوں گی، اور 50 وہ ٹائم ہے جب یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا یہ ایک بہترین حصہ ہے جب آپ کی فیٹ لائن کی ڈائریکشن جوپیٹر کی طرف جاتی ہے۔ اگر آپ ان کے ہاتھ کی طرف دیکھیں تو یہاں ان کی دل کی لائن شروع ہوتی ہے، وہاں سے ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ فیٹ لائن کی جوپیٹر کی طرف جاتی ہے۔ یہ اسٹیٹس، کنٹرول، کمانڈ، اتھارٹی اور اپنی فیلڈ میں ایک نمایاں بندے کی یہ انڈیکیشن ہوتی ہے، اور یہ اسٹیبلٹی رہتی ہے ان کی اینڈ تک۔ ان کی سن لائن اگر ہم دیکھیں تو سن لائن ان کی ابھی موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیٹسفیکشن ابھی ان کی زندگی میں نہیں ہے۔ لوگ ہو سکتا ہے ان کو کوٹ کرتے ہوں، ان کو ایگزامپل دیتے ہوں، لیکن یہ پبلک پرسیپشن ہے۔ جب یہ اپنے بارے میں یہ سوچتے ہیں تو یہ سیٹسفائیڈ ابھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے جہاں ہونا چاہیے تھا میں وہاں نہیں ہوں۔ 50 پہ آ کے یہاں ان کی سیٹسفیکشن کا، سیلف ایکچولائزیشن کا دور شروع ہوتا ہے، اور سب سے اہم چیز
ان کی زندگی کا پرپز کیا ہے, پرپز آف لائف. ان کی زندگی کا پرپز آف جو لائف ہے, جو ان کا مقصد حیات ہے, وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں میں اپنا ایک مقام بنائیں, ایک پہچان بنائیں, ایک حوالہ بنائیں. کیسے؟ تھرو کریٹو ٹیلنٹ, تھرو وزڈم. یہ چیز ان کو سیٹسفیکشن دے گی. کریٹو ٹیلنٹ اور وزڈم اور انٹلیکچوئل لیول, ان چیزوں سے یہ اپنی زندگی میں سیٹسفیکشن لا سکتے ہیں, اور یہی ان کا مقصد حیات ہے جو 50 سے آگے یہ بھرپور طریقے سے ان کا ہاتھ چلتا ہے, جو اینڈ تک رہتا ہے. صحت کے حوالے سے ماشاءاللہ ٹھیک ہے صحت ان کی, کوئی ایسے کوئی ایشوز مجھے نظر نہیں آتے, اور ریلیکس طبیعت ہے. حالانکہ فائر لوگ بہت کم ریلیکس طبیعت کے ہوتے ہیں, ان میں زیادہ انزائٹی بے چینی بھی ہوتی ہے, لیکن چودھری صاحب کی طبیعت میں کچھ ٹھہراؤ ہے. اب میں چودھری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اگر کوئی کویشچن, آپ کچھ جو چیزیں کہی ہیں ان کے بارے میں کوئی کویشچن اگر آپ کرنا چاہیں. یا اچھا, وہ جو غلام مرتضیٰ آپ نے بات کہی ہے کہ امپلسونیس کو تھوڑا کم کریں, اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ چودھری صاحب بیسکلی آپ چونکہ انٹیوٹیو ہے, انٹیوٹیو لوگ ڈیسیژن کرتے ہیں اپنے انٹیوشن پہ. تو انٹیوشن بیسکلی انٹیوشن کی ڈائریکٹ اپلیکیشن نہیں کرنی چاہیے. انٹیوشن بیسکلی جو ہے وہ ہے آپ کا را مٹیریل, سیمی فنش پروڈکٹ. اس کو کسوٹی پہ پرکھنا چاہیے, ڈیٹا کی کسوٹی پہ پرکھنا چاہیے, ریشنلٹی کی کسوٹی پہ پرکھنا چاہیے, کراس اپینین لینی چاہیے, اس سے مشورہ کرنا چاہیے, اور ہولڈ کرنے کی ایک پالیسی اختیار کرنی چاہیے. چیزوں کو فی الفور جو بڑی نوعیت کے معاملے ہیں ان کو تھوڑا سا ہولڈ کر کے ان پہ غور و فکر ویریفیکیشن کرنی چاہیے. تو اس امپلسونیس میں بعض بات فیصلے جو ہیں وہ آپ کا جو پرسیپشن, پرسنل پرسیپشن پہ آپ فیصلے کر دیتے ہیں, ان میں سم ٹائم غلط فیصلے ہو جاتے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو سجیشنز دینے سے, سیلف سجیشن سے آپ اس کو امپلسونیس کو کم کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ یہ چیز ایسی ہے, اس کو تھوڑی سی اس کی میں نے کریکشن کرنی ہے, یا اس کو میں نے ریسائز کرنا ہے, تو دیٹ از پاسبل. اور دوسرا یہ آپ نے فرمایا کہ کسی اچھے شخص سے جو آپ کے ارد گرد کے دائرہ میں ہے, آپ کے دوست آپ ان سے مشورہ کر لیں. جی جی, تاکہ اس سے بھی تھوڑا. جی بالکل. ڈیٹے کا مقصد یہی ہے کہ ڈیٹے سے مراد یہی ہے کہ ایک چیز ہے, فار ایگزامپل آپ ایک ریسٹورینٹ بنانا چاہتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ اس روڈ میں بہت زیادہ ٹریفک ہے, تو یہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا یہ روڈ بڑی بزی روڈ ہے تو میں ریسٹورینٹ بناؤں. یہ امپلسونیس ہے, یہ انٹیوشن ہے. ڈیٹا کیا ہے کہ تھوڑا سا ایکشن ریسرچ کر لیں کہ پہلے کوئی ریسٹورینٹ ادھر بنا تو چلا یا نہیں چلا, یا لوگ ارد گرد کے وہ کیسے ہیں. یہ سارے کا سارا ڈیٹا ہے. یہ آپ کسی ایکسپرٹ سے اوپینین بھی لے سکتے ہیں, آپ چھوٹا سا سروے بھی کرا سکتے ہیں, اس کے بعد آپ کو ڈیسیژن کریں. یعنی آپ کی ڈیسیژن میکنگ ہے انٹیوٹیو. اس کو اگر ریشنلٹی کی طرف لے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. ریشنل. جی سر. جی آپ کوئی سوال آپ پوچھیں. نہیں, نارملی جو بتایا انہوں نے وہ صحیح ہے. کتنے فیصد آپ مطمئن ہیں؟ میں تو 95% سے زیادہ مطلب اس میں ایگری کر رہا ہوں. جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں وہ درست بتایا ہے کہ میں ڈیسیژن جو ہے وہ سولو ہی لیتا ہوں, اور اس میں زیادہ سوچ بچار نہیں کرتا. جب ڈیسیژن لے لیا تو پھر ٹھیک ہے, لے لیا, اور اس کے بعد کام شروع ہے. اس میں ان کی درست بات ہے, کئی فیصلہ جات جو ہیں وہ میں نے زندگی میں کیے ہیں, اور وہ غلط بھی ہوئے ہیں, بعد میں احساس بھی ہوتا ہے. اور بس وہ ایسے ان کنڈیشنز میں ہوتا ہے. بعض اوقات آپ کے پاس کوئی بندہ نہیں ہوتا جس سے آپ سمجھ دیں کہ بڑا سنسیئر ہے اور آپ کو صحیح مشورہ دے گا. جب آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں کہ کوئی مشورہ دینے صاحب وہ رائے بھی نہ ہو, تو پھر آپ نے وہ اپنی انٹلیکچوئل سفیشینسی کو یوز کرنا ہوتا ہے. وہ پھر اس میں رسک ہے, رسک میں بہت زیادہ لیتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں, رسک میں اگر ناظرین آپ چودھری صاحب کا ہاتھ دیکھیں تو ان کی جو رنگ فنگر ہے, یعنی یہ والی انگلی ان کی پہلی انگلی سے تھوڑی سی بڑی ہے. ایسے لوگ بڑے رسک ٹیکر ہوتے ہیں, گیم آف چانس میں بلیو کرنے والے ہوتے ہیں, اور کود جاتے ہیں خطروں میں, رسک میں. اور یہ ایک اچھے انٹرپرینورشپ ہونے کی بھی ایک انڈیکیشن ہوتی ہے. چودھری صاحب کو تقریباً 22.5 سال کے قریب کچھ ایموشنل فرسٹریشن کے سائن آپ کے ہاتھ میں 22.5 یا 22 کے قریب. یہ کیا ایشو تھا؟ اس سے پہلے آپ کو 18 سال کی ایج میں بھی کچھ ایموشنل فرسٹریشن کے سائن ہیں. اگر کوئی بہت پرسنل نہیں ہے یہ ایشو نہیں ایسی کوئی بات
ہے وہ آپ نے درست فرمایا ہے. یہ دیر آر سو مینی ریزنس. بعض کا تو کوئی اکیڈیمک کوئی آپ کی کوئی اچیومنٹ نہیں ہوتی, آپ فرسٹریشن میں چلے جاتے ہیں, کوئی ٹارگیٹس اچیو نہیں ہوتے. اس میں کئی ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں. آپ فار ایگزامپل فیلڈ کو سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے فیوچر کے لیے, وہ نہیں آپ کر پا رہے, یا اس کے سپورٹیو آپ کو سرکمسٹانسز اویلیبل نہیں ہیں. تو یہ ٹھیک ہے, آپ کی یہ انالیسس درست ہے. اس عمر میں یہ چیزیں اچھا 28 بھی کافی, آپ کا 28 کی ایج بھی کافی پریشر والی تھی, چیلنجنگ تھی کافی. یو ہیو ٹو فیس لاٹ آف پریشر اینڈ چیلنجز. ہاں, یہ جو 28 والی ہے اس میں بہت زیادہ فائنینشیل پریشرز بھی تھے, اور اسی ایج میں تقریباً میری شادی بھی ہوئی نا, اس کے دوران ہی. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد پھر آپ کی کلیرٹی آتی ہے, اس کے بعد آپ کی بہت کلیرٹی آتی ہے آپ کے ہاتھ. ہاں, شادی کے بعد جو ہے وہ جب سے پھر میں نے کچھ دیر ادھر بزنس کیا فیصل آباد کے ایریا میں, اور میں نے پھر دیکھا اس کو کہ یار یہ جو ہے نا مطلب اتنا زیادہ ایکسپینڈ نہیں کرے گا, تو میں نے ڈیسیژن لیا کہ مجھے آئی شوڈ موو ناؤ نا. اس کے بعد جب میں لاہور کی طرف آیا, تو لاہور میں جب میں نے آگے ورکنگ شروع کی اور نئے سرے سے اپنی مطلب زندگی کو مطلب ری فیس کیا یا ری اسکیجول کیا, تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ مطلب کلیئرٹی اور معاملات جو ہیں وہ تدریجاً بہتر ہوتے گئے, اور اللہ کا شکر ہے آج تو اللہ کا احسان. اچھا چلو صاحب, یہ جو موجودہ ٹائم پیریڈ جا رہا ہے, یہ آپ نے بتایا آپ کی ایج 42 ہے, 41 اور 42 کے درمیان یہاں بھی کافی ہوسٹائل کنڈیشنز میں دیکھ رہا ہوں, کافی چیلنجز ہیں آپ کے لیے جن سے آپ کو نکلنا پڑ رہا ہے. اس میں ایسا ہے کہ یہ جو آپ عرصہ فرما رہے ہیں نا, اس میں بیسیکلی جو ڈیسیژنس کی آپ بات کر رہے ہیں, میں نے اس میں سوچا تھا کہ شاید جو جاب ہے نا یہ آئندہ فیوچر کے لیے شاید ایک سولو چیز اگر لیں تو شاید یہ ہماری ضروریات کو میٹ نہ کر سکے. ٹھیک ہے. پھر میں نے ایک بزنس پلان جو ہے وہ اپنے ذہن میں ڈیزائن کیا, اس کے لیے کمپنی جو ہے وہ رجسٹرڈ کروائی, اور اس پہ میں آج تک ورک آؤٹ کر رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ میڈیا میں ایک انوویشن کی آن لائن پیپر کے حوالے سے, پھر یہ ٹی وی والا یہ تحریک ٹی وی بھی کیا, اور اس کے بعد بیسک وہ جو 41 میں ہم نے جو ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے ایجوکیشن کی فیلڈ میں, چونکہ میں ایجوکیشنسٹ ہوں نارملی, تو میرے پاس اتنا بہت زیادہ سرمایہ تو نہیں ہے کہ میں کوئی اپنا بزنس کر سکتا اس طرح سے جس طرح مطلب بہت بڑے بزنس مین کرتے ہیں. تو میرے پاس جو ایکسپرٹیز ہیں وہ ایجوکیشن کی ہیں. تو پھر میں نے اس کو جو ہے نا وہ انالیسس کیا, میں نے کہا کہ یار میرے پاس جو سرمایہ ہے وہ تو یہ ایجوکیشنل ٹیکٹکس ہیں اور سکلز ہیں, تو کیوں نہ میں ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہی کوئی اپنا جو ہے وہ چین آف انسٹیٹیوٹ بناؤں. اس میں پھر دوست ہیں ہمارے ڈاکٹر کیسر صاحب, ان سے ڈسکشن ہوئی, تو وہ پھر ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ کریں گے. اور یہ جو اخبار بنانا, ٹی وی چینل بنانا, یہ بیسیکلی اس کے لیے سمجھ لیں آپ کہ یہ پری ریکوزٹ ہے. تو وہ اصل جو ہمارا ہے نا وہ ایجوکیشن سسٹم کو لانچ کرنا, وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کمنگ مارچ جو ہے اس میں ہم لانچ کریں. اس پہ بہت زیادہ کام ہم کر رہے ہیں, کر چکے ہیں, اور یہ بھی ہم انفراسٹرکچر بنا چکے ہیں جس کی بیس پہ اس کی اٹھان ہونی ہے. تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ اچھی امیدیں ہیں. اچھا چودھری صاحب, ناظرین اگر آپ دیکھیں تو چودھری صاحب کے ہاتھ کی جو فیٹ لائن ہے یہ یہاں سے نکلتی ہے, یعنی اس اوبار کے وینس کے اوبار کے نیچے سے نکلتی ہے. یہ دو صورتوں میں ہوتی ہے. ایک تو یہ ایک ایسا بندہ بڑا رسپانسیبل ہوتا ہے, ذمہ دار ہوتا ہے, فیملی کی رسپانسبلٹیز کو بھی لے لیتا ہے, اور دوسری یہ ہے کہ ایسے لوگ سیلف میڈ ہوتے ہیں, بہت زیادہ ان کو سپورٹ ارد گرد سے نہیں ملتی. لیکن اس وقت مجھے ان کی نیٹ ورکنگ سے سپورٹ نظر آ رہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ اس ایج میں 41 کی ایج میں ان کی زندگی کی لائن سے لائن نکل کے باقاعدہ ان کی دوسری لائن فیٹ لائن میں مرج کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چودھری صاحب کی بیس جو ہے اس میں ایکسپینشن آ رہی ہے, اور پہلے ان کا دائرہ جو اپنی فیملی گرد یا جس شہر میں یہ رہتے تھے تب وہاں تک تھا, لیکن اب یہ چونکہ باہر کی طرف جا رہے ہیں, اور آگے مجھے یہ چلتی یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ چودھری صاحب انٹرنیشنلی نیٹ ورکنگ اور اپنا حلقہ احباب اس میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ ایکسپینشن کر رہے ہیں, اور آگے انٹرنیشنل فیم کی بھی انڈیکیشنز یہ ہوتی نظر آتی ہیں, اور اس کا اپیکس بالخصوص جو ہے 50 سے انورڈ ہے. یہ درست ہے آپ کی بات. میری مطلب جو نیٹ ورکنگ ہے اس میں وسعت آ رہی ہے, اور اس میں ابراڈ سے بھی کافی لوگ اس میں اب شامل ہو گئے ہیں, اور اس کی بیس بھی بیسیکلی یہ ایجوکیشن
کی فیلڈ ہے. تو اس میں کئی کنٹریز ہیں جیسے ٹرکی ہے, ملائیشیا ہے, تو اس میں کچھ پروجیکٹس ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو لیٹس سی, دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے. ایک اور چیز, اگر آپ چودھری صاحب کی فرسٹ فنگر ہے جس کو ہم کہتے ہیں جوپیٹر کی فنگر, اس کے نیچے آپ ایک دائرہ دیکھتے ہیں, اس کو ہم سلمانی رنگ کہتے ہیں. یہ بندے کو بہت زیادہ اینالائز کرنے کی ایبلٹی دیتی ہے, ڈائگنوسٹک ایبلٹی دیتی ہے, اور اس کی چھٹی سینس جو ہے, سکس سینس جس کو ہم بولتے ہیں, وہ بہت زیادہ اس کو بوسٹ کرتی ہے, انہانس کرتی ہے, اس چیزوں کو اینٹیسپیٹ کر لیتے ہیں, اور ایک دیوار کے پیچھے بھی یہ دیکھنے کی ایک ایبلٹی رکھتے ہیں. اور اچھا جو ایک ڈائگنوسٹک جو اپروچ ہوتی ہے وہ بڑی کھل کے سامنے آتی ہے جب یہ چیز آپ کی انگلی کے اس کے نیچے موجود ہے. آپ نے کچھ پوچھنا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ شہزاد صاحب جو ہیں وہ ضدی بھی ہیں, ان کا انگوٹھا جو ہے وہ کیا ساتھ رکھتا ہے؟ ہاں, ان کا انگوٹھا ہے تو بہت مضبوط, لیکن اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے. ایک محاورہ ہے, ضدی نہیں کہنا چاہیے, ایک محاورہ ہے کہ فلیکسیبلٹی آف تھم شوز فلیکسیبلٹی آف مائنڈ. یہ لوگ سٹینڈ لے لیتے ہیں, جو ان کی پرسیپشن ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے, پھر اس پہ سٹینڈ لے لیتے ہیں. لیکن ان میں ایک جو ہے وہ خوبی بھی یہ ہوتی ہے کہ یہ ان میں منافقت نہیں ہوتی, یہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں. اگر باپ غلط ہے تو اس کو بھی یہ ہیزیٹیشن فیل نہیں کرتے کہنے کے لیے کہ یہ غلط چیز ہے. تو یہ انگوٹھے کی کچھ پازیٹیو پوائنٹ بھی ہیں, اور فلیکسیبلٹی اور تھریش ہولڈ لیول اگر یہ اس کو بڑھائیں تو میرا خیال ہے ان کے لیے اور بہتر ہو جائے گا. نہیں, اب تو میں کوشش کر رہا ہوں بہت زیادہ فلیکسیبل ہونے کی. مطلب بچپن میں آپ رہے ہیں, جوانی اور بچپن میں آپ ضدی رہے ہیں. مطلب میں ایک سخت مزاج شخص کہہ لیں, بلکہ میں جب کالجز میں پڑھایا بھی کرتا تھا تو میرا نہیں خیال کہ اسٹوڈنٹس مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہوں, کیونکہ میں مطلب سخت طبع والا آدمی تھا, اور جو بھی اسٹوڈنٹ تھوڑا سا چیپاں کرتا میں اس کو کلاس سے باہر نکال دیتا تھا. سو یہ اسٹرکٹنس تو تھی, لیکن یہ گریجولی کم ہوئی ہے. اس کو مطلب بہت سے لوگ محسوس کر کے بتاتے بھی ہیں کہ تھوڑا بدل گئے ہیں. بدل گئے. ناظرین, اگر آپ دیکھیں تو ان کی انڈیکس فنگر کی بیس پہلی والی یہ والی اگر دیکھیں تو یہ کافی تھک ہے, اور یہ تھکنس شو کرتی ہے دو چیزوں کو. ایک تو بندے کا فوٹ لیول ہونا, دوسری کنٹرول, کمانڈ, اتھارٹی, obsessiveness, ان چیزوں کو یہ شو کرتی ہے. اور رنگ فنگر کیونکہ پہلی فنگر سے تھوڑی سی بڑی ہے, اس لیے یہ شو کرتی ہے کہ چودھری صاحب رسک بڑا کھل کے لیتے ہیں. رسک لیتے وقت یہ بالکل ہیزیٹیشن فیل نہیں کرتے. ان کے جتنے بھی ابھار ان میں سب سے نمایاں کون سا ابھار؟ ان کے جو نمایاں ابھار ہے وہ وینس کا ہے, اس کے بعد جوپیٹر کا ہے, اور تیسرا مرکری کا ہے. جوپیٹر کا ابھار تو ان کی کنٹرول, کمانڈ, اتھارٹی, اس قسم کی چیزوں کو شو کرتا ہے. اور جو ان کا ہے مرکری کا ابھار, یہ ان کا جو میڈیا سے ریلیشن, یہ ان کی انٹیلیجنس اور اس قسم کی چیزوں کو شو کرتا ہے. اور وینس کا ابھار ان کا جو سوشل نیٹ ورک ہے اس کو شو کرتا ہے. اور یہ تینوں ابھار ان کے کافی ایون, ان کا اگر آپ دیکھیں ناظرین تو ان کا جو مارز ہے, مارز کا ابھار بھی ان کا کافی پرومیننٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں اگریسونیس, اپنے معاملات کو جب یہ لیتے ہیں تو بڑی اگریسونیس کے ساتھ لیتے ہیں, اور بڑی پاورفل اور فورسفل طریقے سے آگے بڑھتے ہیں. ان کے یہ سارے ہمارے یہ چیزیں بتا رہے ہیں. تو ان کے ہاتھ میں مخالفت نظر آتی ہے لوگوں کی؟ یہ تو میرا خیال ہے کہ مخالفت کون نہیں ہے جس نے بھی کامیاب ہونا ہے اس کی مخالفت ضروری ہے. اگر کسی چیز کی مخالفت نہیں ہے تو میرا تو خیال ہے اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے. تو مخالفت تو ڈیفینیٹلی جب آپ کسی فیلڈ میں آتے ہیں تو کسی نہ کسی کو تو چیلنج کرتے ہیں. اب یہ میڈیا میں آئے ہیں, انہوں نے ٹی وی لانچ کیا ہے, اپنا پیپر نکالا ہے, تو کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جن کے مفاد کو تھوڑا سا خطرہ محسوس ہوگا ان سے, تو ڈیفینیٹلی مخالفت تو کریں گے. لیکن چودھری صاحب کا ہاتھ, میں نے کہا نا جی, بڑے اگریسولی آگے بڑھتے ہیں, بڑا کمپیٹیٹو قسم کا ہاتھ ہے, اور یہ اس کو انجوائے کرتے ہوں گے. بلیو کہ یہ مخالفت کو انجوائے کرتے ہوں گے, اور یہ ایسے ہی اپنے راستے پر. میں کیئر ہی نہیں کرتا, کیا ہی نہیں کرتے. میں جو بھی کوئی, ایون گھر والے بھی مجھے کبھی یاد دلائے نا کہ فلاں بندہ جو ہے آپ کا مخالف ہے, اس نے یہ کیا, تو میں کہتا فورگیٹ اٹ, تباہ کرے پر اس کو, اپنا کام کرے, اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارے. اگر ہم انہیں سوچوں میں لگے رہے کہ اس نے کیا کیا تھا تو پھر ہم نے کیا کیا ہے.
یہ ان کا کام ہے، انہیں کرنا ہے، میں نہیں کیئر کرتا۔ اپنے راستے میں ہاں مگن چلتے رہتے ہیں۔ ہاں بندہ اپنا جو ہے اپنے پروگرام پہ، اپنے ایجنڈے پہ وہ چلتا رہتا ہے۔ اپنا ٹارگیٹ ظاہر ہے آپ کسی کو سوچنے سے اور بات کرنے سے تو روک نہیں سکتے۔ جی جی آپ کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کو روک لیں، لیکن دوسرے شہر میں اگر کوئی بندہ آپ کے خلاف بات کر رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے تو اس پہ تو میرا خیال جب میں پابندی لگا ہی نہیں سکتا تو مجھے کڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ اچھی اپروچ ہے، پازیٹیو اپروچ۔ جی سر اور کچھ آپ ماضی کے بارے میں یا آپ مستقبل کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ مستقبل کے بارے میں یہ بتا دیں کہ کوئی پیسے پوسے بھی آ رہے ہیں میرے پاس کہ نہیں آ رہے؟ چل صاحب میں کافی ایکسپینشن نظر آتی ہے آپ کے ہاتھ میں، اور بہترین یہ جو ٹائم پیریڈ آپ ہے یہ کمپیریٹیولی اگر آپ پچھلے اپنا زندگی کے حصے سے کمپیئر کریں تو یہ بہت بہتر ہے، اور آگے جیسے جیسے یہ لائنیں آپ کی ایج کے ساتھ ساتھ یہ کافی اس میں امپرومنٹ آ رہی ہے، اور بہت اچھا آپ کا ٹائم پیریڈ۔ ناظرین اگر آپ دیکھیں ان کے چوہدری صاحب کے ہاتھ کی طرف تو یہاں 50 پہ آ گئی تو ان کی لائن کی ڈائریکشن جوپیٹر کی طرف جاتی ہے، اور اسی وقت ان کی سن لائن بہت پرومیننٹ ہوتی ہے، اور یہ ٹائم ان کی زندگی کا سب سے بہترین ٹائم ہے جو جس کی انڈیکیشنز ہاتھ میں ملتی ہیں۔ میں ایسا یہ سوچ رہی تھی کہ آپ پوچھنے لگے کہ مستقبل میں میری اور کتنی شادیاں؟ نہیں ایسا کوئی خیال بھی نہیں ہے، تو میں نے پوچھا بھی نہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس پہ رائزن بھی نہیں ہم کریں گے، ہم نہیں چاہتے کہ چوہدری صاحب کے گھر میں لڑائی لگے۔ بھابھی آپ کو مطمئن رہنا چاہیے ایک ہی شادی لو سرٹیفائی ہو گیا۔ زبردست۔ اب جو امیدوار ہیں ان کو بھی پتہ لگ جانا ان کو چاہیے، ڈسکریج ہو جانا، ان کو ڈسکریج ہو جانا چاہیے، اور جو گھر والے ہیں ان کو خوشی مطمئن ہو جانا چاہیے۔ مطمئن